الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ہمیشہ سیدھی بات کہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما کے تمہارے اعمال کو سنوار دے اور تمہاری بخشش کا سامان پیدا کر دے۔ حضرات گرامی، مفسرین کرام کے نزدیک قولاً سدیداً سے مراد سیدھی بات ہے۔ قولاً سدیداً سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے، کیونکہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، اور اسی سبب اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کہا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو ذات گرامی، اگر ہم غور کریں، توجہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات سے علم حاصل ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے، کثرت سے اس کا ذکر کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حج پر جانے کا ارادہ کیا تو میں اپنا سامان تیار کر کے اپنی سواری پر سوار ہوا، تو میں نے اپنی سواری کو بیت اللہ کی جانب چلانا شروع کیا، تو میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا کہ میری سواری بجائے بیت اللہ شریف کے جانے کے روم کا ایک شہر ہے قسطنطنیہ، اس طرف چل پڑتی ہے۔ میں پھر جو ہے وہ بیت اللہ کی جانب موڑتا ہوں، وہ پھر جو روم کا شہر ہے قسطنطنیہ اس طرف چل پڑتی ہے۔ اسی کشمکش میں وہ روم کا شہر جو ہے وہ قسطنطنیہ آ جاتا ہے۔ تو وہاں پر جب میں پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سارا لوگوں کا جمع غفیر ہے، کثیر تعداد کے اندر لوگ جمع ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا، پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں اتنے سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر، پوچھنے پر پتہ چلا کہ ان کے بادشاہ کی ایک بیٹی ہے جن کو دیوانگی کا دورہ پڑا ہے، وہ بیمار ہیں، اس کے لیے کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ مجھے تم اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں اس کی بیٹی کا جو ہے وہ علاج کروں گا۔ تو مجھے بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو اندر داخل ہوتے ہی آواز آئی کہ اے جنید بغدادی، تمہاری سواری کب سے ہماری طرف آنا چاہتی تھی، تم ہی اسے بار بار روک رہے تھے،
तुम ही उसे बार बार टोक रहे थे। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब अंदर पहुंचता क्या देखता हूं कि एक बहुत ही हसीन और जमील औरत है जो ज़ंजीरों के अंदर जकड़ी हुई है, ज़ंजीरों के अंदर बांधी हुई है, उस पर दीवानगी का आलम तारी है। उसने मुझे देखते ही कहा कि ए जुनैद, मेरे लिए कोई दवा तजवीज़ फरमाइए, मेरे लिए कोई इलाज तजवीज़ फरमाइए। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़। तो ज़ात गिरामी जैसे ही उस औरत ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो उसकी ज़ंजीरें जो हैं वो टूट कर दूर जा गिरी और उसकी दीवानगी जो है वो ख़त्म हो गई और वो ऐसे उठकर बैठ गई जैसे उसे कभी कोई बीमारी ही नहीं थी, जैसे उसे कभी कोई दीवानगी का दौरा ही नहीं पड़ा था, कभी वो दीवानी ही नहीं हुई, बिल्कुल वो सही सालम उठकर बैठ गई। जब बादशाह ने देखा तो बादशाह पुकार उठा कि वाह, क्या ही आला हकीम है, क्या ही उम्दा हकीम है कि एक लम्हे के अंदर, कुछ लम्हों के अंदर जो है वो मेरी बेटी को ठीक कर दिया। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बादशाह से कहा कि ए बादशाह, तेरे दिल पर भी कुफ्र के बादल जो है वो मुंडला रहे हैं, तू भी कलमा पढ़ और दार इस्लाम में दाखिल हो जा। जब बादशाह ने इतनी बड़ी करामत देखी तो वो भी फ़ौरन कलमा पढ़कर दार इस्लाम में दाखिल हुआ। जब लोगों ने देखा कि उनका बादशाह जो है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया है तो सारे लोग, जो कसीर तादाद के अंदर लोगों का मजमा था, वो सारे लोग जो है वो कलमा पढ़कर दार इस्लाम में दाखिल हो गए। हज़रात गिरामी, इसी तरह मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है जिसको हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत कर रहे हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र पर कहीं जा रहे थे तो उनके साथ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सदा दी, आवाज़ दी कि या मुआज़। तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लब्बैक व यसरिक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी मरतबा आवाज़ दी या मुआज़। तो आका हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि लब्बैक व यसरिक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़ात गिरामी, जब कोई अहम बात करनी हो, कोई इम्पोर्टेंट बात करनी हो तो सामने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जो किया जाता है कि यार मेरी बात गौर से सुनो, मेरी कोई आम बात नहीं है, बहुत अहम बात करने वाला हूँ, मेरी बात तवज्जो से सुनो। तो बात ही अहम थी तो आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा जो है वो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारा और कहा या मुआज़। तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं लब्बैक व यसरिक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुआज़, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का और मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार कर लेता है, कलमा तैयबा पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। सुभान। तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे हुज़ूर, ये खुशखबरी जाकर मैं लोगों को बताना दूँ ताकि लोग मुसलमान ईमान वाले खुश हो जाएं, क्योंकि मुसलमान को खुश कर देना भी सदका है। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि लोग सुस्त हो जाएंगे, काहिल हो जाएंगे और इसी पर तकिया लगाकर बैठ जाएंगे, अमल करना छोड़ देंगे। तो बवक्त मर्ग जब हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह जो है वो इस कफ़ा से उनसरी से परवाज़ करने वाली थी, करीबुल मर्ग थे जब, तो उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस मुबारक बयान फरमाएं, क्योंकि इल्म का छुपाना भी गुनाह है। अगर आपके पास कोई इल्म हासिल है, किसी चीज़ का आपको इल्म हासिल है तो आप उसको छुपा रहे हैं तो आप गुनाहगार होंगे। तो बवक्त मर्ग जो है हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये खुशखबरी, ये बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक सुनाई। इसी तरह हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स ने जो है
وہ عرفات کے اندر 7 پتھروں کو اٹھایا اور کہا کہ اے پتھروں گواہ ہو جاؤ، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ جب وہ رات کو سویا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ میزان عمل لگایا گیا ہے، میزان عمل پر لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے بعد اس کی بھی باری آئی، اس کا بھی میزان عمل ہوا، حساب و کتاب ہوا، اور وہ حساب کتاب کے مطابق اس کے گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھے، نیکیاں تھوڑی تھیں، وہ حساب و کتاب کے مطابق جہنم کا حقدار قرار دیا گیا۔ عذاب کے فرشتے اس کو پکڑ کر گرفتار کر جہنم کے دروازے پر لے جاتے ہیں۔ جب جہنم کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ایک بڑا سا پتھر آتا ہے، جہنم کے دروازے پر گرتا ہے اور راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پتھر کو ہٹانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ پتھر ہے کہ ہلنے کا نام نہیں لیتا۔ پھر عذاب کے جہنم کے فرشتے اس شخص کو پکڑ کر جہنم کے دوسرے دروازے پر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا سا پتھر آتا ہے، جہنم کے دروازے پر گرتا ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرشتے اس کو بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پتھر ہے کہ ہلنے کا ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اسی طرح وہ فرشتے جو ہیں اس کو تیسرے چوتھے حتیٰ کہ 7 دروازوں پر لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا سا پتھر آتا ہے اور وہ دروازے کے آگے گرتا ہے اور راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور سارا واقعہ، سارا ماجرا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، تو نے دنیا کے اندر پتھروں کو جو ہے وہ گواہ بنایا تھا، پتھروں نے تیرا حق ضائع نہیں کیا، پتھروں نے تیرے ساتھ وعدہ وفا کیا۔ اے بندے، میں بھی تیری توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہوں، اور بدلے کے اندر تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت کا حقدار قرار دیتا ہوں۔ تو ذات گرامی، اسی طرح اس گناہگار شخص کی جو ہے وہ بخشش ہو جاتی ہے۔ ذات گرامی، صحابہ کرام علیہ رضوان کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص ترنم اور مدح کے ساتھ، ربا کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے، ورد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 4000 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہو، صالح بندہ ہو، اس کے گناہ ہی نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے اگر اہل و عیال بھی نیک لوگ ہوں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو پڑوسی ہوتے ہیں، جو اس کے آس پاس رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی ہی فضیلت ہے کلمہ طیبہ پڑھنے کی۔ کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی حبیب کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔